اس وجہ سے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ بنی قینوقا کی شرنگیزیاں اور ان کی جلا وطنی۔ مدینے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ یہ بنی قینوقا کے نام سے مشہور تھا۔ جہاں یہ آباد تھا وہیں اس کی تجارتی منڈی بھی تھی۔ سناری کا کام بھی اس قبیلے میں ہوتا تھا۔ یہودیوں کے بقیہ قبیلے مدینے کے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے، کچھ دوسری جگہوں پر۔ آج کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی قینوقا میں الجھے ہوئے تھے۔ بنی قینوقا کے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ سے صلح دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، پھر بھی اسلام کی ترقی دیکھ کر جلتے۔ سامنے تو دوستی کا دم بھرتے، پیٹھ پیچھے اسلام کا گلا گھونٹنے کی سازش کرتے۔ مشرکوں سے بھی ان کا سلام و پیام جاری تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو ان کے لیے یہ دو رخی پالیسی دشوار ہو گئی۔ اب ان کے سینوں میں غیرت کی آگ سلگنے لگی، دل حسد سے پکنے لگے۔ ان کی عقلیں حیران تھیں۔ محمد نے ہم سے معاہدہ کر لیا، صلح و دوستی سے ہمیں ہموار کر لیا، پھر دیکھتے دیکھتے اپنے دین کو اتنا چمکا دیا کہ گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سے لیس ہو کر میدان میں آتے ہیں، مشرکوں اور ظالموں سے بھی ٹکر لیتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح مند بھی کرتا ہے۔ اس طرح عرب قبیلوں پر ان کی دھاک بیٹھ جاتی ہے، سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بھلا اس کو ٹھنڈی آنکھوں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ ریا اور نفاق کی نقاب انہوں نے اتار پھینکی۔ اب وہ مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے۔ کھلے بندوں ان کی مخالفت کرنے لگے، لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ان کی ہجو کرتے، کڑوی کسیلی باتوں سے ان کا دل چھیدتے ہیں۔ غرض انہوں نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، صلح کا کوئی احترام نہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ دیکھا تو ان کو جمع کیا، نہایت محبت اور دل سوزی کے ساتھ انہیں خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا، یہودی بھائیوں، با خدا تمہیں یقین ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام میں آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تمہارا بھی عبرتناک انجام ہو۔ لیکن وہ لوگ تو طاقت کے نشے میں تھے، آپ کی اس تنبیہ پر کوئی دھیان نہ دیا، اکڑتے ہوئے جواب دیا، محمد دھوکہ نہ کھانا، وہ نا تجربے کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ ہم تلواروں کے دھنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ عہد شکنی اور دشمنی کا کھلا کھلا اعلان تھا۔ یہ مسلم طاقت کے لیے ایک زبردست چیلنج تھا۔ اب مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بگڑ گئے۔ پیارے نبی نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کیا، ان کے گھروں کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ اشارے کی دیر تھی، مسلمانوں نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا۔ عاجز ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے کہا انہیں قتل کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی ان کا حلیف تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ ان کے لیے سفارش کرنے لگا، اللہ کے رسول انہیں قتل نہ کرائیے، یہاں سے جلا وطن کر دیجیے۔ اس کے شدید اصرار پر آپ راضی ہو گئے، فرمایا 3 دن کے اندر اندر یہ مدینہ خالی کر دیں۔ یہ یہودی مدینہ سے چلے گئے، ساتھ میں بال بچوں کو بھی لے گئے، جتنا مال و سامان لے جا سکتے تھے وہ بھی لے گئے۔ شام کے علاقے میں ازراعات ایک مقام ہے، وہاں جا کر یہ بس گئے۔ یہ 700 آدمی تھے، ان میں 300 زرہ پوش تھے۔ بنی قینوقا جلا وطن ہوئے تو اس کا بڑا اچھا اثر پڑا، لوگوں کے دلوں پر مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے سوچا، مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ جلا وطن ہو گیا، وہ بھی اتنا دلیر اور بہادر قبیلہ۔ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا، ان کی طاقت کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ کے قبیلے آباد تھے، یہ دونوں قبیلے بھی یہودیوں کے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ڈر کر خاموش ہو رہے۔ کچھ قبیلوں نے سوچا اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں یہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، ان کے زور کا توڑ ہونا چاہیے، ان کے رعب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ سوچا
اور مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سنگن مل گئی۔ آپ اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے۔ ان قبیلوں نے سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے، کچھ نے پہاڑی دروں اور غاروں میں پناہ لی۔ قریش کا بہت کچھ دار و مدار شام کی تجارت پر تھا۔ اس تجارت کو بند کرنا ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اس کو تو بہرحال جاری ہی رکھنا تھا، لیکن جائیں کدھر سے؟ مدینہ ہو کر جانے کی تو ہمت تھی نہیں، مسلمانوں کے چھاپا مارنے کا ڈر تھا۔ مجبوراً انہوں نے عراق کا راستہ پکڑا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، دشواریاں بھی بے انتہا تھیں، پانی ملنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ یہ تدبیر بھی چھپ نہ سکی۔ پیارے نبی اور ساتھیوں کو خبر ہو گئی۔ آپ نے زید بن حارثہ کو چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا کہ اب جنگ کا زمانہ تھا۔ دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے خود انہیں نقصان پہنچانا ضروری تھا۔ 100 سواروں کا دستہ ساتھ تھا۔ نجد میں ایک جگہ ہے قردہ، زید نے وہاں پر قافلے کو جا لیا۔ قافلے والے بھاگ نکلے، سارا سامان مسلم دستے کے ہاتھ لگا۔ ہنسی خوشی یہ لوگ مدینہ لوٹے۔ پیارے نبی نے خدا کا شکر ادا کیا اور سارا سامان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مسلسل جنگ و جہاد میں لگے رہے۔ اسلام کی ترقی کے لیے لڑائیاں بھی لڑی، جان و مال کی قربانیاں بھی دی۔ بیچ میں اگر کبھی سکون ملا، خطرات سے اطمینان ہوا، تو یہ سکون و اطمینان کی گھڑیاں خالص آرام اور اطمینان میں نہ گزری۔ اس وقت ایک دوسری مہم شروع ہو گئی۔ وہ مہم تھی باہمی محبت اور ہمدردی کی، تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کی۔ آپ کے جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے، جو ہوشیاری اور سمجھداری میں نمایاں تھے، ان سے آپ تعلقات کو مضبوط کرتے، پیار اور دلجوئی سے ان کے دلوں کو موہتے۔ اس کے لیے آپ نے بہت سی ترکیبیں اختیار کی۔ محبت کو استوار کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ رشتہ ہے۔ آپ نے یہ ذریعہ بھی اپنایا، ان سے اپنے رشتے قائم کیے۔ آپ کے جو 2 بڑے دوست تھے، جو آپ کے دائیں بائیں بازو تھے، ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسا کر ان کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان سے مکہ میں ہی شادی ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ کم عمر تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ہی ساتھ رہ رہی تھیں۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ کے یہاں آ گئیں۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ تھی، ان سے بھی آپ نے شادی کی۔ آپ نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دی اور اس طرح بھی دلجوئی فرمائی۔ آپ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ، ان کی شادی آپ نے حضرت علی سے کر دی، جو آپ کے وفادار یار تھے۔ ایک بیٹی تھی رقیہ، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی، جو آپ پر دل و جان سے قربان تھے۔ پیارے نبی بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی درمیان یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پہلے سے یہ بیمار تھیں، حضرت عثمان ان کے تیمار دار تھے، اسی لیے وہ بدر میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ رقیہ کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی شادی دوسری بیٹی سے کر دی، جن کا نام ام کلثوم تھا، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کا لقب ملا۔ آپ نے بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، خدا کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائیں، تو اس بیوہ کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ہو سکے تو اس سے شادی کر لیں، اس کے بچوں کی پرورش کریں۔ ایسا نہ ہو وہ بیوہ بے سہارا ہو جائے، افلاس کا شکار ہو جائے، پریشانیوں کا نشانہ بن جائے، بچے اس کے کاندھے کا بار بن جائیں، اس کی جان کا وبال ہو جائیں۔ ایک تھی بی بی زینب، یہ خزیمہ کی بیٹی تھی، بہت شریف اور نیک عورت تھی، صدقہ خیرات کی بہت شوقین تھی، اسی لیے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ بدر کا معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئیں۔ پیارے نبی نے ان سے